جب سے آپ میڈیا نے ہمیں سپورٹ کی ہے، آپ یقین کریں کہ اتنی اگائی آئی ہے کہ رات جو سبسڈی دی گئی تھی وہ 2 دن 3 دن سے جو چوریاں ہو رہی تھی، تو میرے کسان جو تھے اتنے ایکٹیو ہو گئے تھے وہ آپ کی وجہ سے، تو انہوں نے رات جو ٹرک پکڑے ہیں، جو ساری چیزیں پکڑے ہیں، اس کی تفصیل آپ کو ہم دے رہے ہیں۔ پہلے میں آپ کو تھوڑا سا، آپ جانتے ہیں کہ بارش اور سیلاب کی وجہ سے پورے ملک میں خصوصاً بلوچستان کے کسانوں کو جو ناقابل تلافی نقصان ہوئے ہیں، جس کے پیش نظر وزیر اعلیٰ قدوس بزیجو صاحب کے زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں چیف سیکرٹری بلوچستان اور صوبائی وزراء شامل تھے۔ اجلاس میں کسانوں کو 1 ارب کی سبسڈی دی گئی، جس میں 6000 بلڈوزر گھنٹے، زرعی بیجوں کے لیے 70% سبسڈی، سولر سسٹم کی بحالی کے لیے 50% سبسڈی، جو کہ سب ملا کے تقریباً 15 ارب روپے کی سبسڈی بنتی ہے۔ اس میں تقریباً بلوچستان گورنمنٹ نے 2 ارب کی سبسڈی کسانوں کو گندم اور کھاد میں دی، جو کہ بلوچستان کے کسانوں تک نہیں پہنچی، اور جس کا واقعہ ابھی آپ کو نہیں پہنچی۔ اور وزیر اعلیٰ سے گزارش ہے، چیف سیکرٹری سے گزارش ہے، اور چیئرمین نیب سے گزارش ہے کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ہم وزیر اعلیٰ پاکستان میاں شہباز شریف کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے پورے پاکستان میں کسان پیکج کا اعلان کیا، لیکن اس اعلان کے بعد ابھی تک صرف ہمیں جو پیکج ملا، جس کا اصل ہمیں ضرورت تھی، وہ تھی بجلی پر یونٹ پر ریٹ، جو انہوں نے ڈی اے پی کا ریٹ کم کیا، یوریا کا کم کیا۔ آپ یقین کریں کہ یوریا جب کسان پیکج سے 2300 روپے میں مل رہی تھی، آج 3200 روپے میں بیگ مل رہا ہے، اور اس میں 600 جو سبسڈی دی وہ 1800 بنتا تھا۔ آج ہم وہ کھاد یوریا 3000 روپے کا تھیلا لے رہے ہیں، اور وہ بھی بلیک میں مل نہیں رہی۔ کسان رلتا ہے، سارا دن کوشش کرتا ہے اور بلیک میں 3000 کی خریدتا ہے۔ اسی طرح ڈی اے پی جو ہے وہ بھی 2500 سستی کی، وہ بھی مارکیٹ سے شارٹ ہے۔ تو جو کسان پیکج وزیر اعظم نے اعلان کیا، اور جب میری وزیر اعظم سے میٹنگ ہوئی تو اس وقت سیکٹری پاور جو بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا پرائم منسٹر صاحب یہ آپ کو صرف فگر دے رہے ہیں، یہ ہمارا کوئی پیکج نہیں ہے، آپ کو بھی ذلیل کریں گے اور ہمارے کسان تو پہلے سے ذلیل ہو رہے ہیں۔ تو وہ سیم وہی بات ہوئی کہ جو پرائم منسٹر نے میں اسٹیج میں کھڑے دنیا کے سامنے کسان پیکج کا اعلان کیا، اور اس میں انہوں نے کلیئر کہا کہ 13 روپے پر یونٹ پر ریٹ زرعی ٹیوبل کو دیا جائے گا، اور باقی بلوچستان میں آپ کو پتہ ہمارا فکس ٹیوبل کا ریٹ ہے۔ آج تک وہ نہیں ہوا۔ ہم اس لالچ میں بیٹھے رہے کہ ہمارا پیکج آئے گا اور ہم بل بھریں گے، ہم بل بھی نہیں بھرے، اور وہ ہمارے اتنے بل اوور ہو گئے کہ ہمارے سارے زرعی ٹیوبل کے جو پنجاب کے اور بلوچستان کے کنیکشن تھے وہ کاٹ دیے گئے ہیں۔ اور اب گندم کاشت جو ہماری ہو چکی ہے یا ہونی ہے، جو باقی فصلیں کاشت ہونی تھی، وہ ہم کاشت کرنے کے قابل نہیں رہ گئے۔ نہ ہمارے پاس کھاد ہے، نہ ہمارے پاس بجلی ہے، نہ ہمارے پاس ڈیزل، آپ کو پتہ اتنا مہنگا ہے کہ جس سے ہم کاشت کرنے کے قابل ہی نہیں رہے۔ تو میں مشکور ہوں خاص کر بلوچستان میڈیا کا، جنہوں نے پچھلی دفعہ 2-3 جو ہم نے پریس کانفرنس کی اس سے کسان کو میرے کو اجاگر کیا اور ان کو بتایا کہ آپ کے حقوق ہیں، آپ لے سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے کل رات جو گندم چوری ہو رہی تھی گورنمنٹ کے گوداموں سے، اس میں ہمارے خران کے دوست بیٹھے ہیں، یہ آپ کو بریف بھی کریں گے کہ خران کے ہمارے جو صدر تھا وہ اور ہماری ٹیم پہنچ گئی، وہ ٹرک پکڑ لیے، ان کے نمبر، ان کا ساری چیزیں ہمارے پاس ویڈیو موجود ہیں، ہم آپ کو وہ ویڈیو بھی دے رہے ہیں۔ لیکن بڑے دنوں سے ہم یہ پریس کانفرنس کر کے تھک گئے ہیں، لیکن کوئی ہمارا اس کا کوئی حل تو ہوتا نہیں ہے، صرف میڈیا کی وجہ سے تھوڑا بہت ہی ہماری جو آگاہی ہے وہ ہو رہی ہے۔ لیکن 20 دسمبر کو پورے پاکستان میں ہم جس طرح اسلام آباد میں ہم 10 دن بیٹھے رہے اور پیکج کا اعلان ہوا، خواہ وہ جھوٹا ہوا، لیکن اس پہ بھی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہم عمل درآمد کروا لیں گے۔ اور 20 تاریخ کو پریس کلب کوئٹہ کے سامنے ہم مظاہرے کریں گے، اور اگر ہمارے مطالبات نہ ہوئے تو ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے دھرنا دے دیں گے، اور وہ دھرنا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک میرے کسانوں کے جو پیکج جو انہوں نے خود پیکج اعلان کیے ہیں وہ میرے کسانوں تک نہیں مل جاتے۔ اور دوسرا فیڈرل گورنمنٹ اور صوبائی گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے، جو میرے بلوچستان کا ذمہ دار ہے، پہلے تو اس کا بجلی کا نظام درم برم ہو گیا کیونکہ وہ بارشیں سیلاب کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ کچھ بجلی ایریے ہے جہاں پہ بجلی کا وہ بل دینے کے قابل نہیں ہے، اس کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ تو ہم گورنمنٹ پاکستان یہ جو 15 ارب کی سبسڈی دی ہے، 2 ارب روپے کی گندم اور یہ بیج بانٹ رہے ہیں، ہمیں نہیں چاہیے۔
ہمیں وہ 2 ارب روپے بجلی کا جو میرا 2023 کے جو سال کے بل ہیں وہ بھر دیں. جس طرح یہ لوٹ مار ہے وہ نہیں ہوگی اور میرے کسان کو ڈائریکٹ ریلیف بھی مل جائے گا. تو 20 تاریخ کو ہم لاہور میں اور 20 تاریخ کو ہم بلوچستان میں صوبائی اسمبلی کے سامنے دھرنا دیں گے, پریس کلب کرنے سے آغاز کریں گے, اور ہمارے 20 تک مطالبات نہیں مانے گئے تو ہم اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک ہمارے مطالبات مانے نہیں جاتے. اسی طرح پنجاب میں ہم بیٹھیں گے. پنجاب میں اگر وہ ہمارا اعلان کر دیتے ہیں تو ہم بلوچستان کی سپورٹ کے لیے اس وقت تک پنجاب اسمبلی اور ایریا سے نہیں اٹھیں گے جب تک ہمارا بلوچستان کے مسئلے حل نہیں ہو جائیں گے. اگر ضرورت پڑی تو ہم وہ اقدام بھی کریں گے جس سے ریلوے ٹریک ہے جو وہ چیزیں ہم اس پہ بھی اپنا بیٹھنے کی کوشش کریں گے. ہم کوشش نہیں کریں گے کہ اس وقت تک ہم اس حد تک جائیں. اگر ہمیں مجبور کیا تو ہم وہ بھی رستہ اختیار کریں گے. ہر وہ رستہ اختیار کریں گے جس سے میرا کسان مر رہا ہے. سیلاب کی وجہ سے بلوچستان میں آپ سارے بلوچستان بھائی بیٹھے ہیں, سارے زمیندار خران, سبی, کچی, پنجپائی, مستونگ سب علاقوں سے آئے ہوئے ہیں. آپ یہ زیارت پشین, لیکن کوئی بھی ایسا آپ دکھا دیں کہ یہ بارش کی تباہی کے بعد, ایک تو آپ نے دیکھا ہے سندھ سارا دن سندھ پیسے مانگتا ہے, پوری یورپ پورے لوگ آ رہے ہیں اور وہ فنڈ لے رہے ہیں. ہو سکتا ہے وہ فنڈ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے لیکن وہ لے تو رہے ہیں نا. بلوچستان گورنمنٹ تو میرے دیکھنے میں ایک جرمنی سفیر یا کوئی 2-4 لوگ آئے تھے تو ہم تو ان کو ٹائم ہی نہیں دیا ملنے کے لیے, تو ہمیں لوگ پیسے کیا دیں گے. سندھ گورنمنٹ بہت کام کر رہی ہے, اس نے گندم کا ریٹ بھی بڑھا دیا ہے, لیکن سندھ کے کسانوں کا بھی گلا شکوہ ہے کہ سندھ کے پاس جتنا پیسہ آ رہا ہے وہ ہمیں کسانوں تک نہیں مل رہا, وہ صرف جو لیڈر ہیں جو لے رہے ہیں انہی کی جیبوں میں جا رہا ہے. تو میں تمام خاص کر سی ایم بلوچستان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اب کسان جو ہے نا اٹھ کھڑے ہو گئے اور آپ بھی آپ اٹھ جائیں اور ہمارے کسانوں کے جو آپ نے 15 ارب کا پیکج دیا ہے ہمارے کسانوں کے ساتھ بیٹھ کے وہ پیکج کریں, اور فیڈرل سے بھی پیکج جو آ رہا ہے وہ میری ڈائریکٹ کسانوں تک رسائی ہو. یہ نہ ہو کہ جن کے وزراء 2-2 ارب روپے لے کے ایک دن میں اس کو ختم کر دیتے ہیں. گندم ابھی آپ یہ دیکھیں کہ آدھی تو پہلے بیچ دی, خریدنے میں کرپشن, پھر آدھی پہلے بک گئی, جو کچھ بچی ہے وہ جہاں جہاں گودام میں نیچے سیکٹری ایڈیشنل سیکٹری کے پاس گئی ہے وہ بھی بیچ رہے ہیں. منسٹر سے لے کے نیچے ان کا جو فوڈ انسپیکٹر تک جو ہے نا جس کے پاس گندم جا رہی ہے وہ بیچ رہا ہے, آگے زمینداروں کو نہیں دے رہا. یہ میرے سارے علاقے کے زمیندار ہیں, ایک ڈسٹرکٹ کہہ دے کہ مجھے گندم ملی. تو میں تمام میڈیا کا بہت مشکور ہوں, خاص کر بلوچستان جس طرح ہمارے کسانوں کی, آپ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے لوگوں کو اگائی دینی ہے. آپ لوگوں کی اگائی سے یقین کرو پہلے کسان یا زمیندار کا نام ہی نہیں تھا. اب بلوچستان میں دن بدن کسان اور زمیندار بہتر ہو رہا ہے اور اپنے حق کی آواز بلند کر رہا ہے. میں کچھ خران کے بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ کل جو واقعہ رونما ہوا ہے وہ بتائیں. وہ واقعہ ہوا تھا, میرے خاران کا زمیندار صدر ادھر ہی موجود تھے, اس کو کال آیا کہ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اور وہ ایمرجنسی کے طور سے ادھر سے نکل کے ادھر چلے گئے. رات کو پہنچے اور انہوں نے رنگے ہاتھوں ایک ٹرک کو پکڑا. السلام علیکم بھائی, منی خاران زمیندار انچو کہ شمار معلوم ہے کہ خاران تہا یہ گلے تقسیم شروع بوتا گو کہ ادھا الزام امر جنک بوتا کہ وجہ زمیندار ایکشن کمیٹی ہے, لیکن شمار روچان کہتے ہیں اما ادھا سوگن زورتا کہ اما ادھا اما ظلم خلافہ کہتے ہیں آواز چیز کرتا آواز چیز تا کنان آواز چیز کنان ادھا کہتے ہیں کربا پروری بے گئے انو نمبر معلوم کنانک بوتا اما آتا گا تو ادھا یہ گلہ لوٹ کنک بوتا گا. اب یہ گلہ کہ یہ شاہ گدام ادھا یہ سہرہ گدام ارکنک بوتا گا, حالانکہ انو علیمی صاحب بھی آتا شالیمی صاحب سر کہتے ہیں ما ادھا ڈریور ارہ سوچ کرتا ڈریور گوشہ گمی بوتا کہ ایشا ما واشک برگا ہوں پدا آتا نون آواز گوشہ گئیں کہ نوجہ ایشانا ما مسکان کلاتا برا. اصول طریقہ کار آچیند آ طریقہ کار ایشت کہ زمیندار ایکشن کمیٹی ایک کہتے صدرارہ بحیثیت صدر منا کہتے اعتماد گرک بوتے نا سر خاران ہم زمینداران اما نگوشان ما کہتے مروچی یہ احتجاج شفائی نیمہ میشے ریکارڈ کنگ آیا اما یہ گلان چے کنگ آیا امر اعتماد گرک نہ بوتا اگر ما بر وقت کہتے دا سر مبوتے نا یہ گلہ دھرک آتا ہے اس کی نگاہ میشت کیا مردوں میں رنگ کو گوشہ گمیشن کے دٹ رکھا
मरूची कहते ये बिल्कुल 2 ट्रक 2 ट्रक हम कहते माती मर्दम निंदारें तक अब रोड सर निश्तगन के 8 ट्रक शकुजा मत रहो शकुजा कहते आओ इंशाल्लाह अन करीबन चाहिए भी और नु शुमार मालूम है इधर गल्लान चेक करें और ट्रकर हम कुछ तो भाई बिल्टी इशू लेकिन ऐसे कि अगर मिसकाने कला तो बरगियत आई हमारे इतमाद अब गिफ्ट रोचे देमा कहते इशारा बुरते ना ये साफ और साफ कहते हम जमींदार ना ये गलत देगी ना ये कहते अंचु सरा कहते ये तकसीम बूतगा अंचु के एक काउंसलर ना देग बूतगा मरोची कहते बूतकन के बहा बह गए हम तहसीलदार नायब तहसीलदार खाराना कहते मेरा गवाह हस्ते आई गो की वजह मन वत ट्रक करना गाड़ी मन दिस्तगन भी नोश के कहते खाराने गल्ला पर बहा शुतगन बाज बाज मेहरबानी खे शौजा खेले मोशन कर दो डेमेज चिकन अब ये ट्रक का अवस्था था ये जमींदार गल्ला ये सरकार नंबर प्लेट में मम्मू जमींदार आता गामे था ये पशा लोड अकंबा जागा कुछ ये दर्शन गोदाम अच्छे जमींदार अम्मा रोचा दर पदरम ये गल्ला बशप लोड अकनंबरम शासक साहब गुजारिश है ये करप्ट अलीवीर बदल कशदा औली बोर खारान थम में गिमना गल्ला रास्ता मेहरबानी जज्बाती उसके बाकायदा सोशल मीडिया में उधर चल रहे थे और मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा वो सारा सब कुछ और हमारे ज़मींदारों को जो है ना कुछ नहीं मिल रहा है चाहे गंदम के हिसाब से हो जाए चाहे दूसरे बीज है सब सोलर हो जाए जो भी है सब्सिडी में उधर कुछ नहीं मिल रहा है हमारे ज़मींदार खारान के दर पदर है। सर हमने चेयरमैन नैब को और डीजी नैब को एप्लीकेशन दी है आज भी हमने सबसे पहले उसका एक रिमाइंडर लिख रहे हैं और उसके साथ सबूत भी आप भेज रहे हैं कि ये सबूत सोलर की हैं जो गाड़ियां सोलर की वहां जाने के बजाय लोगों के घरों में जा रही हैं वो हम सबूत के साथ दोबारा फिर उनको दे रहे हैं। मुझे लगता है कि जब से कोई हुकूमतें चेंज हुई हैं पहले नैब इतना एक्टिव होता था कि जैसे लेटर जाता था नैब इंक्वायरी और लोगों के पीछे लग जाता था अब तो नैब को हमने सबूत भी कुछ भेजे हैं अभी तक कार्रवाई नहीं हुई और इंशाल्लाह आज हम सारी आज छुट्टी है लेकिन पीर के दिन सुबह हम जाके उसी तरह चेयरमैन नैब को कॉपी देने के बाद उसकी कॉपी रिसीविंग कॉपी भी आपको बैठा है नदीम ये नदीम था सर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे नदीम और नसीम आपने नाम सुना होगा इनकी इलाके की ज़मीनें जो अनसेटल हो गई थी और ऐसे लोगों को सेटल हो गई थी जिसको एक शख्स को 1500 एकड़ सेटल हो गई थी और 1945-46 रिकॉर्ड के हिसाब से उसका कोई हिस्सा नहीं बनता था। हमने जाके चीफ सेक्रेटरी को और SMBR को दरख्वास्त दी और दरख्वास्त देने के बाद मौजा लिख लें सर मौजा शुमाली हन्ना मौजा हन्ना और जनूबी हन्ना तीनों की सेटलमेंट होके जो लैंड माफिया है उसका भी मैं नाम आपको अन करीब बताऊंगा जो एक सेनेटर है और वो बड़ा नाम है ठीक है जी। जब हमने ये एप्लीकेशन दी वो ज़मीनें हमने कैंसिल करवा दी तो उसके बाद उन्होंने लगा कि ये तो हमारी अब जो माफिया है उसके खिलाफ किसान और ये लीडर खिलाफ काम कर रहे हैं तो उन्होंने हमारे खिलाफ ये एक मैम दी। ये नदीम साहब नदीम खड़े हो जाएं जी आपका भाई आया था प्रेस कॉन्फ्रेंस आप जी तो हमने ये काम किया है कैंसिल करवाया अगर मेरी होती तो मैं कैंसिल करा देता। शुमाली अन्ना जनूबी अन्ना और हन्ना ये चीफ सेक्रेटरी को जिम्मेदार हन्ना के शुमाली अन्ना के जनूबी अन्ना के एक शख्स का 1 एकड़ जी सेनेटर का मैं जो 20 तारीख को दुनिया के सामने बताऊंगा जब इधर प्रेस क्लब में और बड़ा सेनेटर और बड़ा मशहूर नाम है उसका ये सारे मुलव्विस है इसमें फिर बाद में मुख्तलिफ लोग भी आ गए डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर मुनीर अहमद अलीमी भी आ गया वो कह रहे थे ट्रक वाले से पूछा वो कह रहा था कि वाशिफ डिस्ट्रिक्ट ले जा रहे हैं जब वो आ गया वो कहता है कि तहसील ले जा रहे हैं फिर बाद में गाड़ी उन्होंने ज़राअत के दफ्तर में जाकर रुकवा दिया। अच्छा दूसरा जो बात की उस पर मेरी प्रेस काम मेरे पास है जिस तरह लैंड माफिया यहाँ पर किसानों की जद्दी पुश्ती लैंड खानदानी विरासती ज़मीनों से महरूम किया जा रहा है जिसमें लैंड माफिया और चंद सेटलमेंट तहसीलदार और नायब तहसीलदार की मिली भगत से उनको ज़मीनों से महरूम किया जा रहा है। जब किसानों ने उन तहसीलदारों के खिलाफ आवाज़ उठाई
اور بالا افسران اور ان کی انکوائری کی اور ان کو معطل کیا، باقاعدہ ہم نے کروایا وہ. اس میں آپ کو ہم تحصیلدار کا نام بتا دیتے ہیں. مان اللہ ہے، ایک تحصیلدار اور ہے، 3 تحصیلدار ایسے ہیں کہ کچلاک میں آپ نے دیکھا ہے افغان بستی بنی ہوئی ہے جو روڈ کے اوپر ہے، وہ ساری کی ساری افغان بستی ان کو دے دی گئی. اور 1945-46 ریکارڈ کے حساب سے یہ کچلاک والوں کی زمینداروں کی زمین تھی. یہ وہ افغان بستی ٹوٹل کی ٹوٹل جو ہے ان لوگوں کو ڈائریکٹ دے دی ہے، جبکہ رائٹ ان کا نہیں ہے. اس میں ہم نے 2 انکوائریاں مارک کروائی ہیں. تیسری کچلاک کی انکوائری نہیں مارک ہو رہی کیونکہ وہ اتنے اسٹرانگ لوگ ہیں اور اتنا پیسے کا ادھر ہے. اس وجہ سے ایس ایم بی آر اور چیف سیکرٹری سے میں اپیل کرتا ہوں یہ ان کسانوں کو زمین دی جائے جو 1945-46 ریکارڈ اور ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق جو فل بینچ نے کیا ہے اس میں ان زمینداروں کو زمین دی جائے.